الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر کلمات ثلاثہ کی تعریفات، علامات اور وجہ تسمیہ تفصیل سے پڑھی۔ ہمارا آج کا سبق علم نحو کے موضوع کی دوسری جز یعنی کلام کے بارے میں ہے۔ تو اس سبق میں ہم کلام کی تعریف اور کلام کی تعریف میں آنے والے لفظ اسناد کی تعریف پڑھیں گے، پھر آگے کلام کن کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے وہ تفصیل پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے آج کے سبق میں یہ چیزیں موضوع ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف نے کلام کی تعریف کیا فرمائی۔ فرمایا الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام اس لفظ کو کہتے ہیں جو دو کلموں کو بالاسناد شامل ہو، جس میں کم از کم کتنے کلمے ہوں؟ دو کلمے ہوں۔ جس میں دو کلمے ہوں وہ کیا ہوگا؟ کلام۔ لیکن محض دو کلمے نہ ہوں، ان میں نسبت اسنادی بھی موجود ہو۔ اور اسناد کیا چیز ہے؟ فرمایا والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخری بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا نحو زید قائم وقام زید ویسمى جملہ۔ اسناد اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف اس طرح نسبت ہو کہ وہ نسبت مخاطب کو، سننے والے کو پورا فائدہ دے، اور جب وہ متکلم کی بات سن لے تو وہ خاموش ہو جائے، اس پر خاموشی اختیار کرنا اس کے لیے درست ہو، یعنی اسے مکمل فائدہ اور طلب حاصل ہو چکی ہو۔ اس کی دو مصنف نے مثالیں بیان کی، ایک زید قائم اور دوسری قام زید۔ زید قائم یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے، اور قام زید یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے۔ اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ جملہ کہتے ہیں۔ یعنی جب یہاں صورتحال ایسی پائی جائے کہ دو کلمے بالاسناد موجود ہیں، اور اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اس نسبت کا نام ہے کہ جو نسبت جب موجود ہو تو مخاطب کو فائدہ تامہ دے، جس پر اس کے لیے خاموشی اختیار کرنا صحیح ہو، ایسی صورت میں جو کلام پایا جائے گا اسے کیا کہیں گے؟ جملہ کہیں گے۔ فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین نحو زید قائم ویسمى جملۃ اسمیۃ او من فعل و اسم نحو قام زید ویسمى جملۃ فعلیۃ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما ولا بد للکلام منہما۔ اچھا جی، فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ کلام یا تو دو اسموں سے حاصل ہوگا، جیسے زید قائم، اور اسے جملہ اسمیہ کہیں گے جب کلام کا پہلا جز اسم ہو، یا ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوگا، جیسے قام زید، اسے جملہ فعلیہ کہیں گے کہ جب اس جملے کا پہلا جز فعل ہو۔ اچھا، اگر دیکھا جائے جب مصنف نے یہ کہا کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو بالاسناد شامل ہو، کتنے کلموں کو؟ دو کلموں کو، تو ہمارے سامنے ٹوٹل اس حوالے سے 6 احتمالات سامنے آئے۔ کتنے احتمالات؟ 6 احتمالات۔
چونکہ 2 کلمے، اب کلمہ کی قسمیں کتنی پڑھی ہم نے؟ 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ 2 اسم ہوں تو 2 کلمے آ گئے، 2 فعل ہوں 2 کلمے، 2 حرف ہوں 2 کلمے، 1 اسم اور 1 فعل 2 کلمے، اسم اور حرف 2 کلمے، فعل اور حرف 2، یہ 6 احتمال بنتے ہیں۔ لیکن کلام ان 6 کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، صرف پہلی اور چوتھی صورت کے ساتھ کلام حاصل ہوگا، باقی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ مصنف نے یہ بیان کی، چونکہ کلام کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، مسند الیہ اور مسند۔ مسند الیہ اور مسند دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ اور حرف کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں مسند الیہ مسند دونوں ہی نہیں پائے گئے، اس صورت میں صرف اچھا اس صورت میں اسم یا مسند الیہ ہوگا یا مسند، حرف کچھ بھی نہیں، تو ایک چیز پائی گئی دوسری نہیں پائی گئی۔ حرف کچھ بھی نہیں، اور اس صورت میں فقط مسند، کچھ بھی نہیں پایا گیا۔ اس لیے یہ جو پہلی صورت ہے، چوتھی صورت ہے، ان 2 صورتوں سے کلام حاصل ہوگا، باقی کسی صورت سے کلام حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا جی، باقی سے کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ مسند اور مسند الیہ کا ان 2 صورتوں کے علاوہ باقی میں اکٹھا پایا جانا ممکن نہیں پایا جاتا، اور کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ فَإِن قِيلَ قَدْ نُوقِدَ بِالنِّدَاءِ نَحْوُ يَا زَيْدُ قُلْنَا حَرْفُ النِّدَاءِ قَائِمٌ مَقَامَ أَدْعُو وَأَطْلُبُ وَهُوَ الْفِعْلُ فَلَا نَقْضَ عَلَيْهِ۔ اس عبارت سے غرض ماتن ماقبل دعویٰ پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس اعتراض کو نقل کر کے اس کا جواب دینا ہے۔ دعویٰ کیا کیا؟ کلام یا تو 2 اسموں سے حاصل ہوگا یا ایک اسم اور ایک فعل سے۔ کسی معترض نے یہ کہا آپ کی یہ بات درست نہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اہل عرب اس کو بھی کلام ہی کہتے ہیں، اہل عرب کے ہاں وہ کلام ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں ایک حرف ہے ایک اسم ہے، 2 اسم نہیں ہیں، ایک فعل اور ایک اسم نہیں ہے، بلکہ ایک حرف اور ایک اسم ہے۔ جیسے یا زیدو، اب اس میں دیکھیں یا حرف ندا ہے، زیدو اسم ہے، اہل عرب کے ہاں یہ ایک مکمل کلام ہے جی، نہیں اس کی بات ابھی نہیں ہوگی۔ یا زیدو، اب یہ پورا ایک کلام ہے۔ اس کا جواب دیا، دیکھیں بات یہ ہے یا جو ہے بظاہر حرف ہی ہے، لیکن یہ حرف دراصل ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے، اور ادعو اور اطلبو یہ دونوں فعل ہیں۔ جب یہ یا ان دونوں کے قائم مقام ہے اور وہ فعل ہے، تو حقیقت میں کلام تو ایک فعل اور اسم سے ہی حاصل ہو رہا ہے۔ تو ہمارا جو دعویٰ ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے کہ کلام 2 اسموں سے حاصل ہوگا یا ایک اسم اور ایک فعل سے، تو آپ کا یہ اعتراض یہاں وارد نہیں ہوتا، یہاں کسی قسم کا کوئی نقد نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارے مقدمے کی بات مکمل ہوئی۔ اس میں ہم نے کتاب کے مقدمہ کا ترجمہ بھی پڑھا، ترجمے کے بعد ہم نے پہلی فصل کے اندر علم نحو کی تعریف، موضوع اور غرض،
دوسری فصل کے اندر کلمہ کی تعریف اور تقسیم، تینوں قسموں کی تعریفات، علامات اور وجہ تسمیہ پڑھی، اور تیسری فصل کے اندر ہم نے کلام کی تعریف، کلام کی تقسیم پڑھی۔ یہاں تک مقدمہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس